أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات غیر متضادہ 7 ہیں۔ صفیر، اس کے حروف کو صفیریہ کہتے ہیں جو صاد ضاد سین ہیں۔ ان کے ادا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کے ہونا چاہیے، جیسے مس کی سین۔ دیکھیے، غیر متضادہ یعنی جس کی کوئی ضد نہیں ہے، جس میں سے پہلا ہے صفیر۔ صفیر کا مطلب ہی سیٹی ہوتا ہے، اور صفیر کے حروف کیا ہیں؟ صاد، ضا اور سین۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی ان کو کہیں گی یا ان سے بنا ہوا کوئی بھی لفظ کہیں گی تو سیٹی کی آواز آپ کو ملے گی۔ ان کے ادا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کی ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ ان کو بولیں گی نا تو آواز جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، جیسے مس کی سین۔ سین بول رہی ہیں، چاہے کوئی سا بھی لفظ کا سین بولیں یا سواد بولیں یا زا بولیں، سیٹی اس میں ہوگی ہی، آپ نہیں بھی چاہیں گی تو بھی ہوگی۔ دوسرا ہے قلقلہ، اس کے حروف قطب و جدن ہیں۔ ان کے ادا میں خاص کر جب یہ حروف ساکن ہوں تو ایک آواز لوٹتی ہوئی نکلنی چاہیے، نہ وہ مثل تشدید کے ہو نہ کوئی حرکت مثل قاف فلقہ کے۔ قلقلہ یعنی جس میں آواز لوٹ کر کے واپس آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف ہیں، اور جب ان کو آپ ادا کریں گی تو آواز آپ کی واپس آنی ہی چاہیے۔ جیسے کہ آپ فلق کا قاف جب بولیں گے، اس پر جب آپ ساکن کریں گے فلق، تو قاف کی آواز لوٹ کر کے واپس آنی چاہیے۔ تشدید نہیں کرنا ہے، فلقہ نہیں کرنا ہے، فلق۔ جب اس پر رکیں گی نا آپ بالکل قلقلہ کے قاعدے سے، تو قاف کی آواز خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی بولیں، جیسے احد کی دال، قطب، با، کچھ بھی بولیں، ان کو جب ساکن رکھیں گی، جب یہ حروف ساکن ہوں گے تب یہ قلقلہ جو ہے یہ بہت اچھے سے ادا ہوگا۔ لین، اس کے دونوں حروف کو ان کے مخرج سے بلا تکلیف نرم ادا کرنا چاہیے، اس طرح پر کہ ان میں اگر مد کرنا چاہیں تو مد ہو سکے، مثلا یا صیفن اور واو خوفن۔ لین کے حروف کون کون ہیں؟ واو اور یا ہیں۔ ان کو جب آپ نرم کرنا چاہیں تو نرم بھی ادا ہونا چاہیے، اور اگر چاہیں کہ مد کریں تو مد بھی ہو سکے، جیسے صیف یا پھر خوف، بالکل آرام سے۔ انحراف، اس کے حروف کو منحرفہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ آپ لوگ ان کو 2-3 مرتبہ پڑھ چکی ہیں۔ ان کے حروف کو منحرفہ کہتے ہیں، جو لام اور را ہیں۔ لام کے ادا میں آواز سرے زبان کی طرف اور را کے ادا میں آواز پیٹھ زبان کی طرف پھرے۔ را کو جب آپ ادا کریں گی تو آواز کیا ہے؟ زبان کے سرے کی طرف آئے گی۔ لام کو جب آپ ادا کریں گی تو آواز زبان کے سرے کی طرف یعنی اوپر کی طرف جائے گی، لام۔ اور را جب بولیں گی تو آواز جو ہے آواز زبان کے نیچے کی طرف پیٹھ کی طرف پھرے گی، لیکن اس طرح کے بجائے لام کے را اور بجائے را کے لام نہ ہونے پائے، جیسا بعض بچوں سے ہو جاتا ہے۔ جیسے بچوں کو آپ لام بولنے کو کہیں گے وہ رام بولیں گے، رام بولنے کو کہیں گے لام بولیں گے۔ را اور لام میں بچوں کو بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تفشی، یہ صفت شین معجمہ کی ہے۔ اس کے ادا میں آواز پھیلی ہوئی ہونا چاہیے، لیکن آواز اوپر نہ چڑھے، ورنہ شین پر ہو جائے گی، جیسے شے کی شین۔ آواز جو ہے وہ پھیلی ہوگی شین میں، لیکن اس کو آپ کو اوپر نہیں اٹھانا، کیونکہ اوپر تو وہ حروف اٹھائے جاتے ہیں نا جن کو پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ حروف استعلیٰ میں پڑھی تھیں، حروف مستعلیہ میں، کہ ان کو آواز اوپر کی طرف اٹھانا ہے تاکہ پر ہوں، تو شین میں آپ کو اوپر نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ اوپر کریں گی تو پر ہو جائے گا، اور شین پر نہیں ہوتا۔ استطالت، یہ ضد ضاد معجمہ کی ہے، یہ صفت ضاد معجمہ کی ہے۔ اس کے ادا میں شروع مخرج سے آخر مخرج تک بتدریج آواز نکلنی چاہیے، یعنی آواز جو دھیرے دھیرے آنی چاہیے۔ ضاد 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے نا، تو دھیرے دھیرے آواز نکلنی چاہیے۔ آواز یکایک فوراً ایک دفعہ نہ نکلے، یعنی ایک ہی بار آپ نہیں بول دیں گی ضاد، اس طرح سے نہیں بول سکتی ہیں کیونکہ یہ ادا ہی نہیں ہوگا، تاکہ کیفیت درازی مد کی سی ظاہر ہو۔ آپ کو اس کو بولنا ہے تو تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے بولنا ہے، بتدریج یعنی دھیرے دھیرے، ضاد اس طرح سے بولنا ہے تاکہ درازی معلوم ہو، جیسے وَلَضَّالِّينَ کی داد۔ اس میں دیر تک قصداً آواز کو چکر دینا یا اس کو دال پر یا زو پڑھنا ٹھیک نہیں، یعنی بہت زیادہ کھینچنا یہ بھی غلط ہے، اور دال اور زو بھی نہیں پڑھنا ہے۔
بلکہ اس کو اس کے مخرج اصلی سے مع رعایت صفات کے ادا کیا جائے، انشاءاللہ ضاد صحیح ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی صحت کسی قاری ماہر سے ضرور کروانی چاہیے۔ چلیے یہ سب تو یہ جو خود سے پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہے۔ تقریر، یہ صفت را کی ہے، اس کے ادا کرنے کے وقت اس کے مخرج میں زبان کو پورے طور پر قرار اور جماؤ نہیں ہوتا۔ تقریر را کو جب آپ بولیں گی تو اس میں بہت زیادہ جماؤ نہیں ادا کرنا ہے، کیونکہ را کو جب بہت زیادہ جماؤ سے کہیں گے نا تو ایک را کی جگہ کئی را ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بالکل ہی جماؤ سے ادا نہیں کیا جائے تو ایک را کی جگہ کئی را ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے را میں ایک قسم کی قوت ہوتی ہے جیسے ربی کی را، اور اگر یہ صفت را کی نہ ادا کی جائے تو را مثل واو ہو جائے، لیکن تقریر حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ بجائے ایک را کے کئی را ادا ہو جائیں، یعنی را کو اگر آپ بالکل بھی پر نہیں کریں گے تو را جو ہے وہ واو کی طرح ہو جائے گا، وا اس طرح ہو جائے گا، تو لگے گا کہ واو آپ بولی ہیں، اور بہت زیادہ اگر دباؤ ڈالیں گی، جماؤ ڈالیں گی تو اس طرح سے ہو جائے گا، تو ایک را کے بجائے کئی را ہو جائے گا، تو اسی لیے بہت زیادہ نرم بھی نہیں، بہت زیادہ سخت بھی نہیں، بیچ بیچ میں اس کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حروف صفات متضادہ آپ سبھی یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے